لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا انسانیت کے لیے جو رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جن پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اسی میں سے دو باتیں بڑی اہم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمائی. اس میں پہلی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت کو لے کر آئے، اس دین اور شریعت میں دنیا اور آخرت یا دنیا اور آخرت والے اعمال، ان دونوں کے درمیان انسانوں نے فرق کیا ہے. جس کو جو دنیا حاصل کرے گا اور جو دنیا کے پیچھے پڑے گا، وہ کبھی بھی آخرت والی اور دین والی زندگی میں نہیں رہ سکتا. اور جو دین پر عمل کرے یا دین کی چیزوں پر رہے، مذہب پر رہے، وہ کبھی دنیا دار نہیں ہوتا. یہ دین اور دولت، دین اور دنیا، ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی گئی. یہ انسانوں کے درمیان آپس میں اس طرح کی جدائی کی کہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ انسانیت کو بتلایا: انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. اچھی نیت کے ساتھ دنیاوی کام بھی دینی ہو جائے گا، اور نیت کی خرابی کے ساتھ دینی چیزیں بھی اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں. آپ کے سامنے جو روایت پڑی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی جس چیز کی نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ بھی ہے. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، جو شخص اللہ پاک کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے گا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. ومن كانت هجرته لدنیا، اور جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی اس نیت کے مطابق، یعنی نام نہیں لیا، بلکہ اتنا فرما دیا: فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس کی اس نے نیت کی وہ اللہ کے رسول کے یہاں پسندیدہ نہیں، اس لیے اس کا نام بھی نہیں لیا. اور پہلے میں فرمایا: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور رسول کے لیے جو ہجرت کرے گا
تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی نیت کے ساتھ معتبر ہوگی، یعنی یہ پسندیدہ نیت ہے اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرے میں فرما دیا کہ جس کی نیت دنیا ہے یا عورت ہے، تو آگے جملہ فرما دیا جس کی وہ نیت کرے گا۔ گویا دنیا کی چیزیں اتنی ہیں، اس کی نیتیں اتنی عمومی ہو سکتی ہے تو اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ خیر، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ہجرت کی تھی ایک عورت کی نسبت، وہ عورت ایمان لا چکی تھی تو اس کے ساتھ شادی کرنی تھی، اس لیے انہوں نے ہجرت کی نیت۔ اس کے جواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائی کہ جس کی نیت ہجرت اللہ اور رسول مراد ہے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور دیگر صحابی کے متعلق کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے دوسرے پارے میں ان کی اس نیت کا ثواب ذکر فرمایا، ابتغاء مرضات اللہ، انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے ہجرت کی تو اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ خیر، اس روایت کے ذریعے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ دنیاوی کام بھی دین ہو جائیں گے، اور بری نیت ہوگی تو دینی کام بھی اللہ کے یہاں آپ سن چکے ہیں، شہید کو بلایا جائے گا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے عالم کو بلایا جائے گا، سخاوت کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا، یہ اپنے عمل کو بتلائے گا اور فرمایا جائے گا تو نے دنیا کے لیے کیا، ان سے اس کا بدلہ لے۔ تو یہ چیزیں مجھے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کی سوچ کو بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ عطا فرمائی کہ جو کچھ تم کرو گے جب تمہاری نیت اچھی ہوگی تو وہ دنیا بھی تمہاری دین بن جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے لیے صرف نیت کا فرق کرنا، ایک صاف مکان بنا رہے تھے، کھڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے ہوا کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، ایک عالم صاحب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت میں مکان بنا رہا ہوں، بات چیت کی، کھڑکیاں دروازے اس پر گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نیت کر لو کہ میں کھڑکی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز میرے گھر میں آئے، اذان تو آنے ہی والی تھی کھڑکی رکھنے، لیکن نیت یہ کر لو کہ میں کھڑکی اس لیے قبلہ کی طرف بنا رہا ہوں کہ وہاں سے میرے گھر میں اذان کی آواز آئے اور میں مسجد کرا دوں۔ مکان بنا رہے ہیں لیکن اس میں یہ نیت کرنے سے بھی اللہ پاک راضی ہو۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر یہ سب سے بڑا احسان فرمایا کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے لے کر بڑا کام کرو، دنیا کا کام کر رہے ہیں، اپنی غرض اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب اس میں اللہ کی رضامندی شامل کر لو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس چیز کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے اور اس پر تمہیں ثواب دیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمین سب سے پہلے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ کوئی شخص بخاری شریف پڑھا رہا اور ایک شخص منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھا رہا، بخاری شریف پڑھانے والے کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ اچھا عالم سمجھیں، مجھے لوگ بڑا سمجھیں، اور وہ منطق اور فلسفہ لاجک پڑھا رہا ہے، سب شاستر پڑھا رہا ہے، فلسفی پڑھا رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو میں راضی کروں، اس کے ذریعے میں اپنے طالب علموں کو ایسی دلیلیں سکھلاؤں کہ اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والوں کا وہ جواب اچھی طریقے سے دے سکے۔ تو یہ منطق فلسفہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا اور اس بخاری پڑھانے والے کو حدیث شریف پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، لیکن نیت اس کی دوسری ہے تو اس پر ثواب اس کو نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جب آپ اپنا دنیاوی کام بھی دینی نسبت سے کریں گے تو یہ آپ کی دنیا بھی آخرت بن جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دعا قرآن کریم سکھلا رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ ہماری دنیا بھی اچھی کیجیے اور آپ ہماری آخرت کو بھی اچھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو شام جیسے سرسبز و شاداب ملک سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی صحرا اور ریگستان میں لا رہے،
جہاں پانی اور انسانی ضروریات زندگی کی کوئی چیز میسر ہے، وہاں آ کر سب سے پہلے دعا فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ آپ اپنا گھر بنائیں گے اور آپ گھر کی اقامت اور نماز کے لیے میرے گھر والوں کو قبول کریں گے۔ یہ پہلے ان کی آخرت کی دعا مانگی اور فوراً اس کے بعد پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور ان کے لیے دنیا بھی مانگی۔ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل آپ ان کو عطا فرمائیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد دنیا مانگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی آخرت بھی اللہ پاک سے مانگے اور ان کی دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے آخرت بھی مانگی، اس کو ترجیح بھی لے گی، اور اپنی اولاد کے لیے دنیا بھی مانگی۔ اس دنیا کو محنت سے تو حاصل کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کو دعاؤں کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان جو اس دنیا پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عیسائیت جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس وقت تھی، اور یہودیت، خاص کر کے عیسائی مذہب نے اپنے یہاں ایک تبدیلی کر دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے، آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں نے یہودیوں کی ملی بھگت سے سین پول کے ذریعے عیسائی مذہب کو کفر اور شرک والا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہ ساری تبدیلی کی، اور اس کے ساتھ عیسائیوں نے یہ کیا کہ عبادت کا وہ طریقہ اپنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں۔ قرآن کریم نے جس کو ذکر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ عیسائیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو ایسی مشقت میں ڈالا، ایسی سخت سے سخت عبادتیں اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی جو اللہ پاک نے ان کے اوپر فرض نہیں فرمایا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، شادی بیاہ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، ہر طرح کی راحتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنے نفس کے اوپر اتنی مشقتیں ڈالی، اتنی تکلیفیں ڈالی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا عاملۃ ناصبہ۔ یہ قرآن کریم کی 21ویں پارے کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کہ آخرت کے لیے بیچارے عمل کرنے والے ہیں لیکن ناصبہ، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ عمل اللہ پاک کے یہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک دیش کے پاس سے، ان کا ایک جو مندر تھا اس کے پاس سے گزرے اور یہودیوں کو عبادت میں مشغول دیکھا اور عجیب و غریب اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والی عبادتیں کر رہے۔ آج بھی میں اور آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، سردی کا موسم آئے گا، سخت سردی کے اندر بھی ہم لوگ اپنے پورے لباس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے کچھ بندے بیچارے اور بندیاں ایسی ہے جو پیدل سفر کرتے، بدن پر پورے کپڑے نہیں، چپل نہیں پہننے، اور اسی کو عبادت سمجھتے۔ قرآن کریم نے ایسی عاملۃ ناصبہ، عمل کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ پاک نے یہاں یہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے جن چیزوں کو رکھا ہے، شادی بیاہ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اللہ پاک نے ہی اس کو رکھا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ قرآن کریم ہے، یہ حکمت اور علوم کی چیزیں اللہ پاک ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اس جگہ پر اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ یہ عیسائیت کا جو تصور تھا، رہبانیت کا، سنیاسی پن کا، جوگ پن کا،
اپنے آپ کو پہاڑوں میں اور غاروں میں لے جانا اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یہی اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور نعوذ باللہ دنیا کمانے گئے، دنیا والوں کے ساتھ محبت رکھی تو ساری عبادت ہماری بیکار چلی جائے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے سلسلے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب ایک غار کے اندر تھا اور اس کی بوڑھی ماں، جس نے پوری زندگی اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، بیٹا عبادت کے لیے چلا گیا، ماں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ چاہتی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کا چہرہ میں دیکھے۔ جب اس بیٹے کو وہاں غار میں پتا چلا کہ اس کی ماں اس کی ملاقات کے لیے، آخری دیدار کے لیے آئی، اس بچے نے اپنے آپ کو غار کے اندر اور آگے دھکیل دیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا ہے، ماں کی شکل میں دنیا آ رہی ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں گا، اس سے بات چیت کر لوں گا تو اب تک میں نے جو عبادت کی ہے نعوذ باللہ میری ساری عبادت بیکار چلی جائے۔ یہ ایک تصور دنیا کو دیا تھا کہ عبادت کے لیے دنیا چھوڑ دو، جو پن اختیار کرو، شادی بیاہ یہ دنیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ذکر کیا۔ صحابہ کرام جو اس روایت کے راوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے کأنہم تقالوها، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو گویا کم سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے آپ اگر عبادت کم کرتے ہیں تو آپ کا مرتبہ بلند ہے، ہم لوگوں کو تو عبادت میں اور زیادہ اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نے فرمایا میں زندگی پر رات میں عبادت ہی کرتا رہوں، پوری رات عبادت کے لیے مشغول کرتا۔ ایک صاحب نے فرمایا میں دن بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے ایک صحابی نے کہا میں زندگی پر شادی ہی نہیں کروں اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں۔ یہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باتیں کی۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انی اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا، واخشاکم، اور تم سے زیادہ اللہ پاک کا خوف اور خشیت میرے دل میں، نبی سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات عالی سے کوئی ڈرنے والا۔ اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ پاک سے آپ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اس دنیا سے ختم ہو گئی لن تقبل بعد، تو آپ کی عبادت نہیں کی جا سکے، آپ مطمئن رہی اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کر آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اللہ پاک جماعتوں کو شکست دیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ یہ حضرات محدثین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین تھا، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آنے کی کچھ شرطیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ان شرطوں میں سے کوئی شرط ہماری طرف سے نہ آئی جائے اور اللہ پاک کی مدد رک جائے، لیکن نبی اللہ پاک سے ہر گھڑی ڈرنے والے، ہر گھڑی خوف اور خشیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش کے لیے لے گئے سب اور دعا مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری امتیوں میں ایک امتی ہے جس سے یہ گناہ ہوا ہے، اس کی نحوست سے ہم بارش نہیں پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ آپ کا تقویٰ اور خوف اور خشیت تھی، اس لیے آپ پر خوف غالب تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت غالب۔
لیکن جیسے ہی خیمے سے نکلے آپ نے بشارت دی ابو جہل فلانی جگہ پڑے گا، فلانا فلانی جگہ پر، فلانی جگہ پر، اور یہ سب دوسرے دن اللہ پاک اسی جگہ ان کو ختم کیا۔ تو اطمینان تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان صحابہ کے متعلق کہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا، ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا۔ رمضان کے علاوہ نفل و روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور ایک تو یہ فرمایا وہ انام و مسلی، اور میں سوتا بھی ہوں رات میں، اور میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں چیزوں کو اس انداز میں ذکر کیا کہ اگر آپ یہ چاہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھلا سکتی ہوں، اور اگر آپ یہ چاہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل و روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتلا سکتی ہوں۔ رات کو عبادت کرتے ہوئے بھی بتلا سکتی ہوں، اور رات کو آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتلا سکتی ہوں۔ یہ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، جو اس کو عبادت سمجھے گا، شادی بیاہ نہ کرنے اور تقویٰ اور طہارت کا اس کو ذریعہ سمجھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقویٰ کا ذریعہ بنایا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے اس نکاح کی ترغیب دلوائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ ایمان والوں سے آپ کہیے کہ اپنی نگاہوں کو، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی الگ حکم دیا، اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عورت سے شادی کا پیغام چل رہا ہے، آپ نے ان سے پوچھا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ صحابی نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو یہ تمہاری شادی کے معاملے کے لیے اور زیادہ تقویت والا، اور زیادہ اس نکاح کو پختہ پکا کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے سے بات چیت یا ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور مسائل پھر بعد میں پیدا نہ ہو۔ تو ایک طرف اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے قرآن نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو جوان تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کریں، اور اس کی وجہ بھی بتلائی اغض للبصر واحسن للفرج، یہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بعینہ قرآن نے بھی یہی فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم۔ تقویٰ، پرہیزگاری یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ دوستوں اور بزرگ، یہ آیتیں اور یہ روایتیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اسلام نے شادی بیاہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کا جو فرق کیا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو پریشانی ہے، ایک لمبی ہسٹری، ایک لمبی تاریخ ہے عیسائیوں کی، کہ ایک طرف وہ قرآن کریم کی جب آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت عیسائیوں کا یہ حال تھا کہ وہ غاروں اور غفاؤں میں جا کر کثرت سے عبادت میں مشغول ہوتے، دنیا چھوڑ دی تھی اور غاروں اور غفاؤں کی راہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا کہ آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی عیسائیت دنیا بھر کی مادیت، دنیا بھر کے ظاہری اسباب، عیش و آرام کے نقشے، شاندار گاڑیاں، شاندار مکانات، کھانے پینے کی اور روزگار اور زندگی گزارنے کی عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر چیزیں انہوں نے تیار کی، لیکن سب کچھ دنیا ہی کے لیے رکھا، اپنے آپ کو آخرت سے بالکل دور کر دیا۔ اس کے پیچھے گیم کھیلی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے، اور عیسائیوں کو مذہب سے بالکل پہلا جو مذہب تھا وہ بھی خطرہ تھا، جو قرآن فرما رہے ہیں ہم نے اس کو ان پر مقرر نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے زیادتی کی۔ پھر اس کے بعد جب یہودیوں نے ان سے دین کو دور کیا تو ایسا دور ہوا کہ وہ چرچ اور وہ پادری لوگ جنہوں نے مذہب کی بھی اجارہ داری اور حکومت کی بھی اجارہ داری لے لی تھی، اور جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے، جنہوں نے سائنس کی ترقی کو روکا، اور پھر اس کے بعد سائنس آگے بڑھتی گئی
اور عیسائیت مذہبی جو ہے یہ شکست کھا گئے اور آپس میں مشورہ ہوا کہ صرف اور صرف کی چیزیں صرف صرف کے اندر تک رہے گی اور روزگار کس طریقے سے کمانے کا، شادی بیاہ کیسے کرنے کی، اخلاقیات کی دنیا کہاں سے سمجھنے کی، اور اس طرح زندگی کی پوری گاڑی کس طرح چلانی، اس میں نعوذ باللہ مذہب کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وہ چرچ تک رہے گا، چرچ میں عبادت کی جائے گی، شادی کیسے کرنے کی، طلاق کیسے دی جائے، معاملات اور معاشرات، اخلاقیات، یہ ساری زندگی کے جو اصول اور آداب ہے یہ سب کے سب دنیا ہے، اس سے مذہب کو کوئی کام نہیں۔ دوست اور بزرگوں، اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وجہ۔ اور شاندار جملہ علامہ اقبال وہاں دیکھے ہوئے، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے انگلینڈ کی اور فلسفی سے فلسفر کے بہت بڑے سمجھدار اور عقل مند آدمی، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر چند چیزوں کے اندر چند اشعار کے اندر اس کو پورا سمجھایا کہ یہ حوث کی امیری حوث کی وجہ۔ رات دن ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نئی سے نئی چیز جو ایجاد ہوتی ہے وہ گناہوں کا ذریعہ ہوتی ہے، موبائل ہو اور دنیا بھر کی جتنی چیزیں، اس لیے کہ جو بنانے والے ہیں جن کے ذہنوں سے اللہ پاک کا اور آخرت کا تصور، انبیاء کرام علیہ السلام کا تصور دلوں سے نکال دیا ہے۔ بھرت کے یونیورسٹیوں میں، کالج میں اور موبائل کی دنیا نے ان کو اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ خدا کا تصور، آخرت کا تصور یہ ان کے ذہنوں میں نہیں، بلکہ کوئی خدا کی بات کرے تو ان کو عجیب و غریب لگے۔ یہ ساری چیزیں مادیت کی اس طریقے سے یہ لے آئے اور عیسائیت تباہ ہو۔ اقبال آگے فرماتے ہیں، یہ اعزاز ہے صحرا نشی کا، بشیری ہو آئینہ دار نظیر۔ یہ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اور رحمت بن کر جب آپ کو بھیجا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا تھا کہ آپ انسانوں کو دین بھی سمجھائے اور دنیا بھی بتلائے۔ دنیا کس کو کہتے ہیں اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کب دین بن جاتی ہے اور دین کی شکلوں کے باوجود کب دنیا بن جائے گا؟ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور آپ نے یہ فرمایا، آئینہ دارے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی بن کر آئے، نذیر بن کر گیا۔ آپ نے چیزیں سمجھائی بھی اور انسانوں کو ڈرایا بھی اور بشارتیں بھی۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں حفاظت اسی وقت ہے اس دین کی اور انسانیت کی کہ ایک جننے دیو ارض سے، ایک جنید بغدادی ہو اور وہی شخص ارض سے یعنی بادشاہ۔ ہندوستان میں شمس الدین التتمش یہ بادشاہ گزرا ہے، آپ جانتے ہیں، غلام ونش۔ ہندوستان کی تاریخ بھی عجیب ہے، اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت باقاعدہ جو قائم ہوئی، یہ شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں 1206 میں قطب الدین ایبک ہندوستان کے پہلے بادشاہ ہوئے۔ یہ غلام تھے شمس الدین التتمش، یہ ان کے غلام تھے شہاب الدین محمد غوری، پھر ان کا انتقال ہوا اور غوری کے بعد ہندوستان کی سلطنت پر سب سے پہلے جو بادشاہ ہوئے یہ غلام بادشاہ۔ وہ ہندوستان جہاں 4 ورنوں میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، کسی کو نعوذ باللہ بھگوان کے منہ سے، کسی کو پیر سے، کسی کو ہاتھ سے پیدا کرنے کی جو تصورات ہے اور اونچ نیچ کے جو نظریات ہے، مسلمان اس ملک میں آئے اور قطب مینار جو آج بھی وہ مینارہ قائم ہے دہلی میں، قطب الدین ایبک نے اسلامی سلطنت اور مسلم سلطنت کی جو نشانی اور اس پر زور سے بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ جملہ بھی ہندوستان میں موجودہ ہے کہ مسلمان آئے، غلام کو بادشاہ بنایا گیا۔ جس ملک میں انسانوں کو تم نے بھگوان کے پیر سے پیدا کرنے کا سمجھ کر مذہبی کتابوں سے دل کو دور کر دیا تھا، اسلام کے اندر غلام اور آقا کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، غلام بھی بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو قطب الدین بھی مسلم بادشاہ غلام، ان کے غلام شمس الدین التتمش یہ بھی غلام تھے اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہ بنایا۔ میں بات کر رہا تھا یہ شمس الدین التتمش، یہ دن میں تو حکومت چلاتے تھے اور رات کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر ان کے پیر دبائے۔ اتنا بڑا بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا
جس نے ظہر کی 4 رکعت سنت پہلی یہ کبھی جس کی فوت نہ ہوئی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ کچھ حضرات نے عصر کی سنتوں کے متعلق کہا، دونوں قسم کی چیزیں، پورے مجمع کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کا وصیت نامہ سنایا گیا کہ جس کی یہ رکعت نہ گئی ہو جو سنت وہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا شمس الدین التمس آگے بڑھے اور یہ کہا کہ ایک راز تھا جو میرے شیخ نے لوگوں کے سامنے کھول، یعنی یہ میں اور میرے خدا کے درمیان تھا کہ میں نے یہ سنتیں کبھی چھوڑی نہیں، لیکن میرے شیخ کو معلوم تھا میرا یہ وظیفہ، اس لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے میرا یہ طریقہ بتلایا۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف وہ بادشاہ بھی ہے اور ایک طرف رات کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے القراءۃ الراشدہ کتاب لکھی ہے، اس میں المنارۃ تتحدث، دہلی کا قطب مینار کچھ باتیں کہہ رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ نے شمس الدین التمس کے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہے۔ تو اسلام نے یہ بتلایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دی۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، نیت جب اس کی للہ ولی رسول ہی ہوگی تو آپ کی یہ نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے لیے آپ کا یہ کام۔ دوسری چیز جناب نبی دوستو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آدمی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گیا تو بے چینیاں، بے قراریاں، دلوں کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، اس لیے پوری زندگی جب روزی روزگار کمانے ہی کے لیے رہے گا، اللہ اور آخرت کا تصور نہیں ہوگا، عبادتیں نہیں ہوگی، تو یہ جو روح کی غذا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس خداوند قدوس نے دل کو پیدا کیا، اس کے مادے کو پیدا کیا، وہ خداوند قدوس خود یہ فرماتے ہیں کہ اس کی غذا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے دور رہے تو ساری دنیا کی لذتیں، سارے آرام اور راحت کے نقشے ہوں گے، لیکن دل میں بے چینی اور بے قراری۔ اس وقت یوروپ اور امریکہ اور خود ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں۔ لتا منگیشکر کا ابھی انٹرویو آیا، اس نے کہا دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں لیکن اندر کی ایک بے چینی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ آتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو یہ دل ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، ہمارا سر سے لے کر پیر تک یہ پورا مادہ ہے، لیکن اندر جو روح اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، آج تک سائنس یہ معلوم نہیں کر سکی کہ پورے جسم میں روح کہاں پر ہے، کہاں پر ہے، تو بہت دور کی بات ہوئی۔ روح کس مادے سے، میٹر سے بنی ہوئی ہے، آج تک سائنسدانوں نے اس کی بھی ریسرچ کرتے ہوئے آج تک اس نتیجے پر بھی نہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انسانی روح کس سے بنی۔ اور اللہ پاک نے صاف فرما دیا، قل الروح من امر ربی، مکہ والوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، موت کیسے آتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ انسانی عقل سے باہر کی، تمہارے لیے تو روح کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے پیچھے بھی مت پڑو، تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ انسانیت کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں انسانی علم کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف ہمارے ایمان والے بھائی پڑھتے ہوں گے، اور آج کل تو حالات، شیطانی قوتیں اتنی قوت سے آ رہی ہیں ایمانیات کو بگاڑنے کے لیے، اس لیے ہر جمعہ کو کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے سورہ کہف کو پڑھنے کا، دجال فتنوں سے حفاظت کا۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں، اصل تو پوری سورہ کہف، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں پڑھ لی جائے تاکہ اللہ پاک دجال فتنوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اسی سورہ کہف میں اللہ پاک نے بتلایا، اور اسی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دریا کنارے پر کھڑے ہیں، ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ کے اندر دریا کا پانی
آپ جانتے ہیں دریا کتنا لمبا وسیع و عریض ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کھڑے ہیں. اس چڑیا نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کا علم، ان سب کا مقابلہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اتنے بڑے سمندر سے چڑیا نے پانی لیا، اور سمندر سے کچھ کم نہیں. ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت میرا اور آپ کا نہیں، پوری کائنات کا علم سب کا مل کر بھی اللہ پاک کے علم کے مقابلے کے اندر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. تو اس اللہ نے جس کا علم اتنا وسیع ہے، اس نے اس دل کا علاج نماز میں بتلایا، روزوں میں بتلایا، عبادتوں میں بتلایا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بتلایا. معافی مانگنے میں اور معاف کرنے کے اندر جتنا سکون اور طمانینت ملتی ہے، عقل رکھنے کے اندر اتنا سکون نہیں ملتا. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، اور بزرگوں کا مقولہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا رات کو بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اور جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ آرام کی نیند سوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی جب ہم کسی کو معاف کر دیں گے، کسی سے معافی مانگ لیں گے. آپس کے مسائل کے اندر چین اور سکون حاصل کرنا ہے. سماجی زندگیوں میں شادی بیاہ کے اندر کثرت سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر معافی تلافی ہو جائے تو زندگیوں میں چین اور سکون آتا ہے. اور اگر نہیں ہے عقل رکھی تو دوست اور بزرگوں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے رشتے داروں کا بھی، دوسروں کا بھی وہ نقصان کرتا ہے. ہر وقت شیطان اس کے دل کے اندر سامنے والے کو کس طریقے سے میں دباؤں اس کی فکر میں رکھتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، حسد کرنے والا اللہ پاک کی تقدیر سے مقابلہ کرے. اللہ پاک نے اپنی تقدیر میں جو چیز اس بندے کے لیے کیا ہے وہ لکھی ہے، وہ ہو کر رہنے والی ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ پاک نے کسی بندے کے لیے کوئی رحمت لکھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور ولا راد لما قضیت، کوئی رد نہیں کر سکتا اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نے روکا. یہ ساری باتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. اس کے بعد دوسرا ایک دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھولا گیا، توبہ کا دروازہ. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. عیسائیت یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا اور اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. یہ تصور کروایا گیا. توبہ اور استغفار ہے ہی نہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں نئے جنم کا، ان جنم کا ایک عقیدہ ہے. آدمی مرتا ہے، دوسرے جنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگتتا ہے دوسرے کوئی مخلوق بنتا ہے، جس کو خود پتا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کی سزا میں دوسرا جنم لے. وہ سزا کیا ہوئی جس میں خود سزا پانے والے کو پتا نہ. یہ تصورات. اس کے مقابلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، آپ نے فرما دیا تم کیسا ہی گناہ کرو. حدیث شریف میں یہ ذکر فرمایا گیا، اگرچہ وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، صحابہ اور نیک لوگوں کے لیے، کہ تم اگر گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. توبہ کریں گے، یہ شرط ضروری ہے دوست. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا. مولانا روم نے اس کو فرمایا، صد بار گر توبہ شکنی باز آ کی درگاہ ماں درگاہ نا امیدی ہے. 100 مرتبہ بھی تو نے گناہ کیا پھر بھی بارگاہ رب العزت میں آ جا. یہ درگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر اللہ پاک کی طرف سے نا امیدی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا کا فرق مٹایا، دنیا کو دین بنا دیا، اور اسی طرح توبہ کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک کی طرف سے یہ دی گئی. یہ 2 چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے. اس لیے اس دنیا پر یہ شادی بیاہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنی. صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کے دل میں کسی عورت اجنبیہ کو دیکھ کر برا خیال آئے تو وہ اپنی عورت کے پاس جائے اور اپنی خواہش پوری کرے، اور اس پر آپ نے فرمایا اس کو ثواب ملے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے پھر بھی ثواب. آپ نے فرمایا جی ہاں،
اگر وہ اپنی ضرورت دوسری کسی غلط جگہ پر استعمال کرتا تو اس کو گناہ ہوتا، تو اس کو جائز جگہ جو اللہ نے دی ہے وہاں پر استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا، ایک تو اپنی خواہش پوری ہوئی اور اس کے ساتھ ثواب بھی ملا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جو بھی گناہ ہو ہم توبہ اور استغفار کریں، جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، چاہے دنیاوی کام ہو اللہ کی رضامندی کو شامل کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ એલાન છે શેરકોટે બંગલાવાળા તરફથી મરહુમ હાજી અહમદ શાહ બંગલાવાળા તેમજ મરહુમા સરકારી બિઝનેસ બંગલાવાળા બાબત 10,000 સામગ્રી આપવામાં આવેલા છે।